ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، موڈ آن ہے چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ایک سبق آموز کہانی لے کر آئے ہیں، تو آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آدھی رات کو ڈاکو ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے گیا۔ گھر کی دیوار پھلانگ کر وہ ایک کمرے کے پاس پہنچا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ ڈاکو نے اپنی طاقت سے دروازہ توڑ دیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب ڈاکو کمرے میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ذرا آگے بڑھا تو صندوق کے پیچھے ایک لڑکی چھپی ہوئی بیٹھی تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اب تو ڈاکو کا ارادہ گھر کے سامان لوٹنے کے ساتھ ساتھ لڑکی کی عزت لوٹنے کا بھی ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ پر شہوت کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ آدمی بے اختیار لڑکی کو چھونے کے لیے آگے بڑھا تو لڑکی نے کہا، خبردار، مجھے چھونا مت، مجھے آج تک کسی غیر محرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ڈاکو نہ رکا اور مزید آگے بڑھا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ آدمی بالکل نہیں رک رہا تو لڑکی پکار اٹھی، تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھ سے دور رہو۔ تم پورے گھر کا سامان لوٹ لو مگر مجھ سے دور رہو۔ لڑکی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈاکو کو لڑکی پہ ترس آ گیا۔ وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ وہ گھر سے خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا مگر ڈاکو کو بار بار لڑکی کے کانپتے ہوئے ہاتھ یاد آ رہے تھے۔ ڈاکو نے اپنے پیشے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکو حاکم وقت کے پاس گیا اور اپنی ساری کہانی سنائی کہ وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد وہ اکیلا رہ گیا۔ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر وہ برائیوں کی طرف مائل ہونے لگا اور آخرکار وہ ایک ڈاکو بن گیا۔ مگر اب میں اس پیشے کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے حاکم وقت سے درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس کسی نوکری پر رکھ لے۔ حاکم وقت نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد ایک بوڑھا تاجر حاکم وقت کے پاس آیا اور عرض کی، جناب، مجھے تجارت کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ جب میں تجارت پر جاتا ہوں تو اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا کیونکہ قافلے میں سب مرد ہوتے ہیں اور بیٹی کو گھر پر اکیلا چھوڑنا بھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ میں مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم وقت نے اس ڈاکو کو کھڑا کیا اور بوڑھے تاجر سے کہا کہ اس نوجوان کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی کا اس سے عقد کر دوں تو تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ بوڑھے تاجر نے حاکم وقت سے کہا کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ میری بیٹی کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ چنانچہ حاکم وقت نے اس ڈاکو جو اب توبہ کر چکا تھا اور تاجر کی بیٹی کی شادی کرا دی۔ تاجر نے اپنا گھر اور جائیداد اپنے داماد کے نام کر دی۔ آدمی کو اس وقت تک کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کی شادی کس سے ہوئی ہے، مگر جیسے ہی وہ اس گھر میں داخل ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو وہی گھر ہے جہاں کچھ دن پہلے وہ ڈاکہ لگانے آیا تھا۔ وہ بے ساختہ رونے لگا اور رو رو کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی اور جب اسے ہوش آیا تو بیوی نے بے ہوش ہونے کا سبب پوچھا۔ آدمی نے کہا، میں کچھ دن پہلے اسی گھر میں ایک حرام کام کرنے کی نیت سے داخل ہوا تھا اور جب کمرے میں داخل ہوا تو دوسرے حرام کام کرنے پر بھی تیار ہو گیا، مگر خدا کے خوف سے میں نے دونوں کام سے باز رہا۔ میں اس لیے رو پڑا کہ وہی دونوں حرام چیزیں جس کو میں نے اپنے رب کی وجہ سے ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے وہی دونوں مجھ پر حلال کر دیں۔ اللہ نے مجھے خسارے سے بچا لیا۔ اخلاقی سبق: ایک طرف ہماری خواہشات ہوتی ہیں اور دوسری طرف وہ راستہ جو خدا کی طرف سے جاتا ہے۔ اگر ہم
صرف اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگ جائیں تو یہ نفس ہمیں برباد کر دے گا، اور اگر ہم اس راستے پر چلیں جو ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لے جاتا ہے تو اس کی خوشنودی تو حاصل ہوگی، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کر دے گا جو ہماری خواہش ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی کہانی میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔